بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصنیفات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام میں سے رویداد جلسہ دعا کا مختصر تعارف سامعین کی خدمت میں پیش ہے۔ 2 فروری 1900 کو عید الفطر کے روز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریک پر سرکار برطانیہ کی کامیابی کے لیے دعا کے واسطے ایک عام جلسہ منعقد ہوا، جس میں قادیان اور قریبی دیہات کے علاوہ افغانستان، عراق، مدراس، کشمیر اور ہندوستان کے مختلف اضلاع کے باشندے 1000 کی تعداد میں حاضر ہوئے۔ قادیان کے غربی جانب قدیمی عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کی گئی۔ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ نے عید الفطر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک نہایت لطیف اور مؤثر خطبہ پڑھا، جس میں سورہ الناس کی لطیف اور پر از نکات و معارف تفسیر بیان کرتے ہوئے حکام مجازی کے حقوق کا ذکر فرمایا اور گورنمنٹ برطانیہ کے احسانات کی وجہ سے اس کی وفاداری کے لیے تلقین فرمائی، اور خطبہ عید کے بعد ٹرانسوال کی جنگ میں انگریزوں کی فتح کے لیے دعا کی تحریک فرما کر مجمع سمیت جوش و خلوص سے دعا کی، اور اسی مناسبت سے یہ تقریب جلسہ دعا کے نام سے موسوم کی گئی، اور مجروحین افواج برطانیہ کے لیے چندہ بھیجنے کی بھی پرزور تحریک فرمائی، اور جب 500 روپیہ چندہ جمع ہو گیا تو وہ گورنمنٹ کے متعلقہ محکمہ کو بھیج دیا گیا۔ سامعین، اس کتاب کو آپ مکرم محمود احمد طلحہ صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیں گے۔ سماعت فرمائیں رویداد جلسہ دعا روحانی خزائن، جلد نمبر 15، آواز مکرم محمود احمد طلحہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائٹل طبع اول: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ رویداد جلسہ دعا جو حضرت سیدنا و امامنا عالی جناب مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود مہدی مسعود کی تحریک پر دارالامان قادیان میں بتاریخ 2 فروری 1900 منعقد ہوا۔ مطبوعہ مطبع ضیاء الاسلام قادیان دارالامان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رویداد جلسہ دعا جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود کی تحریک پر دارالامان قادیان میں بتاریخ 2 فروری 1900 منعقد ہوا۔ پیشتر اس کے کہ ہم اس رویداد کو ناظرین کے سامنے پیش کریں، اول اس امر کا جتلا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جناب امام المتقین حجت اللہ برزمین حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان مسیح زمان علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح عام مخلوقات کے خیرخواہ ہیں، اسی طرح وہ گورنمنٹ وقت کے سچے دل سے وفادار اور خیرخواہ ہیں۔ یہ انہی کی ذات مبارک ہے جس نے حقوق رعایا و حقوق گورنمنٹ کو روز روشن کی طرح کھول کر دکھا دیا، اور اپنی جماعت کے دلوں میں اس محسن گورنمنٹ کے احسانات کو ایسے مؤثر اور گوناگون پیرایوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا، جس سے اس سلطنت کے ساتھ منافقانہ رنگ کا دھبا اس پاک جماعت کے دلوں سے ایسا یکلخت اڑ گیا کہ اس کا نام و نشان تک نہ رہا۔ یہ وہی رنگ تھا جو متعصب اور جاہل ملاؤں کی صحبت سے بیچارے سادہ دل اور نادان مسلمانوں کے رگ و ریشہ میں چڑھتا جاتا ہے، اور وہ اسی طرح صدق کے دل سے گورنمنٹ برطانیہ کے وفادار اور نمک حلال ہو گئے ہیں، جس طرح کسی اسلامی حکومت کے ہونے چاہیے تھے۔ یہ بات خود گورنمنٹ پر بھی مخفی نہیں کہ جناب موصوف کا خاندان ہمیشہ سے اس گورنمنٹ کا وفادار اور جاں نثار رہا ہے، اور ہر آڑے وقت پر اپنی حیثیت سے بڑھ کر خدمات بجا لاتا رہا ہے، جس سے حکام گورنمنٹ خود نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب کے خاندان کو پہلے ہی سے اس گورنمنٹ سے تعلقات یگانگت حاصل ہیں۔ گو حضرت موصوف کے بزرگ سپاہ اور سواروں سے مدد فرماتے تھے،
تاہم یہ اپنے رنگ میں پرسوز دعاؤں کے لشکر سے امداد دینے میں فروغ گزاشت نہیں کرتے۔ چنانچہ جب کبھی سرحد افغانستان یا بلوچستان یا برہما میں جنگ اور لڑائی پیش آئی تو یہ دعا کرتے رہے۔ حضرت ملکہ معظمہ کیسرا کی جوبلی پر بڑی خوشی منائی اور جلسہ منعقد کر کے ان کی طول عمر اور اقبال کی دعا جناب الہی میں کی، اور وہ اپنی اس طرز زندگی میں جو محض فقیرانہ زندگی ہے اور ہمیشہ سے گوشہ گزینی اور خلوت نشینی ان کی عادت ہو رہی ہے، بجز دعا کے اور کس طرح اپنی محسن اور مہربان گورنمنٹ کی مدد کر سکتے ہیں۔ لہذا اس موقع پر بھی جبکہ سرکار برطانیہ کو ایک ایسی قوم سے جس کو در پردہ اور قومیں مدد دے رہی ہیں، جس سے ہماری گورنمنٹ کو ناحق تکلیف پہنچ رہی ہے، اس ہمدرد خلائق نے مناسب سمجھا کہ فتح یابی کے لیے دعا کی جائے۔ چنانچہ 1 فروری کو حضرت اقدس موصوف نے اپنی جماعت کے لوگوں کو جو افغانستان، عراق، ہندوستان کے مختلف بلاد مثلا مدراس، کشمیر، شاہجہاں پور، جموں، متھرا، جنگ، ملتان، پٹیالہ، کپورتھلا، مالیر کوٹلا، لدھیانہ، شاہپور، سیالکوٹ، گجرات، لاہور، امرتسر، گرداسپور وغیرہ اضلاع سے آئے ہوئے تھے، ارشاد فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عید کے روز سرکار برطانیہ کی کامیابی کے لیے دعا کی جائے، جس کو سب نے سن کر خندہ پیشانی سے پسند کیا۔ بنابراً عید کے روز قریب 8 بجے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کے اس وسیع میدان میں جو قصبہ قادیان کی جانب مغرب ہے اور جو قدیمی عیدگاہ ہے تشریف لے گئے، اور 9 بجے تک دور و نزدیک کے دیہات کے لوگ بھی وہاں جمع ہوتے رہے۔ پھر علامۃ الدہر وحید العصر حضرت مولانا مولوی نور الدین صاحب نے نماز عید الفطر پڑھائی، اور بعد فراغت نماز عالی جناب حضرت امام الزمان نے کھڑے ہو کر خطبہ نہایت فصاحت و بلاغت سے پڑھا، اور تقریر اس قدر پرتاثیر تھی کہ تمام لوگ جو تعداد میں 1000 سے کم نہ تھے ہمتاً گوش ہو رہے تھے، اور اس قدر واضح اور عام فہم تھی کہ دیہاتی آدمی بھی جو مویشیوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں متاثر ہو کر بول اٹھے، حضرت اقدس سب سچ کہہ رہے ہیں۔ اس تقریر میں جیسے کہ اصل تقریر سے واضح ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حکام مجازی کے حقوق کا کس قدر فوٹو کھینچا گیا ہے، اور کس طرح رعایا کو بتلایا گیا ہے کہ اس گورنمنٹ برطانیہ کے کس قدر احسانات ہم مسلمانوں پر ہیں، اور ہم مسلمان اپنے قرآن کی روح سے کس حد تک گورنمنٹ کی وفاداری اور جانثاری کے لیے پابند کیے گئے ہیں۔ کیا کوئی دنیا میں ہے کہ اس طرح پر ازرو مذہب گورنمنٹ برطانیہ کے حقوق صدق دلی اور نیک نیتی سے ثابت کر سکے؟ یہ اسی جوان مرد کا کام ہے کہ جس نے اپنی جماعت کے دلوں میں گورنمنٹ کی نسبت سچی محبت بٹھا دی ہے، اور بارہا اپنی جماعت کو تحریراً اور تقریراً بتاکید فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اپنی گورنمنٹ سے منافقانہ روش اختیار کرے گا، وہ ہماری جماعت میں شمار نہیں ہوگا، اور وہ خدا اور رسول کا نافرمان ہوگا، کیونکہ ہم لوگ گورنمنٹ برطانیہ کی کسی ذاتی منافع یا کسی خود غرضی کی بنا پر تعریف و توصیف نہیں کرتے، بلکہ ازرو مذہب اسلام ہم مامور ہیں کہ ہم نہایت صفائی باطن اور صدق دل سے عملاً و قولاً وفاداری کا ثبوت دیں۔ ہم کسی خطاب یا زمین یا جاگیر کے حاصل کرنے کے لیے منافقانہ چالیں یا خوش آمدیں کرنی حرام سمجھتے ہیں، چونکہ تقریر بجن سے ہی ذیل میں لکھی جاتی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ خطبہ جناب مسیح موعود علیہ السلام جو بعد نماز عید الفطر پڑھا گیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے جس نے ان کو ایک ایسا دین بخشا ہے جو علمی اور عملی طور پر ہر ایک قسم کے فساد اور مکروہ باتوں اور ہر ایک نوع کی قباحت سے پاک ہے۔ اگر انسان غور اور فکر سے دیکھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ واقعی طور پر تمام محامد اور صفات کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کوئی انسان یا مخلوق واقعی اور حقیقی طور پر حمد و ثنا کا مستحق نہیں ہے
اگر انسان بغیر کسی قسم کی غرض کی ملونی کے دیکھے تو اس پر بدیہی طور پر کھل جاوے گا کہ کوئی شخص جو مستحق حمد قرار پاتا ہے وہ یا تو اس لیے مستحق ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے زمانے میں جب کہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ کسی وجود کی خبر تھی وہ اس کا پیدا کرنے والا ہو، یا اس وجہ سے کہ ایسے زمانے میں کہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ معلوم تھا کہ وجود اور بقائے وجود اور حفظ صحت اور قیام زندگی کے لیے کیا کیا اسباب ضروری ہیں، اس نے وہ سب سامان مہیا کیے ہوں، یا ایسے زمانے میں کہ اس پر بہت سی مصیبتیں آ سکتی تھیں اس نے رحم کیا ہو اور اس کو محفوظ رکھا ہو، اور یا اس وجہ سے مستحق تعریف ہو سکتا ہے کہ محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہ کرے اور محنت کرنے والوں کے حقوق پورے طور پر ادا کرے، اگرچہ بظاہر اجرت کرنے والے کے حقوق کا دینا معاوضہ ہے، لیکن ایسا شخص بھی محسن ہو سکتا ہے جو پورے طور پر حقوق ادا کرے۔ یہ صفات اعلیٰ درجہ کی ہیں جو کسی کو مستحق حمد و ثنا بنا سکتی ہیں۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ حقیقی طور پر ان سب محامد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کامل طور پر ان صفات سے متصف ہے، اور کسی میں یہ صفات نہیں ہیں۔ اول دیکھو صفت خلق اور پرورش۔ یہ صفت اگرچہ انسان گمان کر سکتا ہے کہ ماں باپ اور دیگر محسنوں کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ احسان کرتے ہیں، اس پر دلیل یہ ہے کہ مثلا بچہ تندرست، خوبصورت، توانا پیدا ہو تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر لڑکا ہو تو پھر یہ خوشی اور بھی بڑی ہوتی ہے۔ شادیانے بجائے جاتے ہیں، لیکن اگر لڑکی ہو تو گویا وہ گھر ماتم کدا اور وہ دن سوگ کا دن ہو جاتا ہے اور اپنے تئیں منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتے۔ بسا اوقات بعض نادان مختلف تدابیر سے لڑکیوں کو ہلاک کر دیتے یا ان کی پرورش میں کم التفات کرتے ہیں، اور اگر بچہ لنجا، اندھا، اپاہج پیدا ہو تو چاہتے ہیں کہ وہ مر جاوے، اور اکثر دفعہ تعجب نہیں کہ خود بھی وبال جان سمجھ کر مار دیتے ہوں۔ میں نے پڑھا ہے کہ یونانی لوگ ایسے بچوں کو عمدن ہلاک کر دیتے تھے، بلکہ ان کے ہاں شاہی قانون تھا کہ اگر کوئی بچہ ناکارہ، اپاہج، اندھا وغیرہ پیدا ہو تو اس کو فوراً مار دیا جائے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ انسانی خیالات میں پرورش اور خبر گیری کے ساتھ ذاتی اور نفسانی اغراض ملے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی اس قدر مخلوق کی جس کے تصور اور بیان سے وہم اور زبان قاصر ہے، اور جو زمین اور آسمان میں بھری پڑی ہے، خلق اور پرورش سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ والدین کی طرح خدمت اور رزق نہیں چاہتا، بلکہ اس نے مخلوق کو محض ربوبیت کے تقاضے سے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک شخص مان لے گا کہ پودا لگانا، پھر آبپاشی کرنا اور اس کی خبرگیری رکھنا اور ثمردار درخت ہونے تک محفوظ رکھنا ایک بڑا احسان ہے۔ پس انسان اور اس کی حالت اور غور و پرداخت پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس قدر انقلابات اور بے کسیوں کی گھڑیوں میں کیسے کیسے تغیرات میں اس کی دستگیری فرمائی ہے۔ دوسرا پہلو جو ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ قبل از پیدائش وجود ایسے سامان ہوں کہ تمدنی زندگی اور قوا کے کام کے لیے پورا سامان موجود ہو۔ دیکھو ہم ابھی پیدا ہی نہ ہوئے تھے کہ سامان پہلے ہی کر دیا۔ منور سورج جو اب چڑھا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے عام روشنی پھیلی ہوئی ہے اور دن چڑھا ہوا ہے، اگر نہ ہوتا تو کیا ہم دیکھ سکتے تھے؟ یا روشنی کے ذریعہ جو فوائد اور منافع ہمیں پہنچ سکتے ہیں، ہم کس ذریعہ سے حاصل کر سکتے؟ اگر سورج اور چاند یا اور کسی قسم کی روشنی نہ ہوتی تو بینائی بیکار ہوتی۔ اگرچہ آنکھوں میں ایک قوت دیکھنے کی ہے، مگر وہ بیرونی اور خارجی روشنی کے بدون نکمی ہے۔ بس یہ کس قدر احسان ہے کہ قوا سے کام لینے کے لیے اس نے ان ضروری سامانوں کو پہلے سے مہیا کر دیا، اور پھر یہ کس قدر اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایسے قوا دیے ہیں اور ان میں بالقوہ ایسی استعدادات رکھ دی ہیں جو انسان کی تکمیل اور وصول الی الغایہ کے لیے ازبز ضروری ہیں۔ دماغ میں، اعصاب میں، عروق میں ایسے خواص رکھے ہیں کہ انسان ان سے کام لیتا ہے اور ان کی تکمیل کر سکتا ہے۔
اس لیے کہ قوتوں کی تکمیل کا سامان ساتھ ہی پیدا کر دیا ہے۔ یہ تو اندرونی نظام کا حال ہے کہ ہر ایک قوت اس منشاء اور مفاد سے پوری مناسبت رکھتی ہے جس میں انسان کی فلاح ہے، اور بیرونی طور پر بھی ایسا ہی انتظام رکھا ہے کہ ہر شخص جس قسم کا حرفہ رکھتا ہے اس کے مناسب حال ادوات و آلات قبل از وجود مہیا کر رکھے ہیں۔ مثلا اگر کوئی جوتا بنانے والا ہے تو اس کو چمڑا اور دھاگا نہ ملے تو وہ کہاں سے لائے اور کیوں کر اپنے حرفہ کی تکمیل کرے؟ اسی طرح درزی کو اگر کپڑا نہ ملے تو کیوں کر سیے؟ اسی طرح ہر متنفس کا حال ہے۔ طبیب کیسا ہی حاذق اور عالم ہو، لیکن اگر ادویہ نہ ہوں تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ بڑی سوچ اور فکر سے ایک نسخہ لکھ کر دے گا، لیکن بازار میں وہ دوا نہ ملے تو کیا کرے گا؟ کس قدر خدا کا فضل ہے کہ ایک طرف تو اس نے علم دیا ہے اور دوسری طرف نباتات، جمادات، حیوانات جو مریضوں کے مناسب حال تھے پیدا کر دیے ہیں، اور ان میں قسم قسم کے خواص رکھے ہیں جو ہر زمانے میں نااندیشیدہ ضروریات کے کام آ سکتے ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ نے کوئی چیز بھی غیر مفید پیدا نہیں کی۔ کتب طب میں لکھا ہے کہ اگر کسی کا پیشاب بند ہو جائے تو بعض وقت جوں کو احلیل میں دینے سے پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ انسان ان اشیاء کی مدد سے کہاں تک فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ پھر چوتھی بات پاداش محنت ہے، اس کے لیے بھی خدا کا فضل درکار ہے۔ مثلا انسان کس قدر محنت و مشقت سے زراعت کرتا ہے، اگر خدا تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو تو کیوں کر اپنے گھر میں غلہ لا سکے؟ اسی کے فضل و کرم سے اپنے وقت پر ہر ایک چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ اب قریب تھا کہ اس خشک سالی میں لوگ ہلاک ہو جاتے، مگر خدا نے اپنے فضل سے بارش کر دی اور بہت سے حصہ مخلوق کو سنبھال لیا۔ غرض اولاً بالذات اکمل اور اعلیٰ طور سے خدا تعالیٰ ہی مستحق تعریف ہے، اس کے مقابلہ میں کسی دوسرے کا ذاتی طور پر کوئی بھی استحقاق نہیں۔ اگر کسی دوسرے کو استحقاق تعریف کا ہے تو صرف طفیلی طور پر ہے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ کا رحم ہے کہ باوجودی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، مگر اس نے طفیلی طور پر بعض کو اپنے محامد میں شریک کر لیا ہے، جیسے سورہ شریفہ میں بیان فرمایا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ الناس 2-7۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی مستحق حمد کے ساتھ عارضی مستحق حمد کا بھی اشارتاً ذکر فرمایا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اخلاق فاضلہ کی تکمیل ہو۔ چنانچہ اس سورہ میں 3 قسم کے حق بیان فرمائے ہیں۔ اول فرمایا کہ تم پناہ مانگو اللہ کے پاس جو جامع جمیع صفات کاملہ ہے، اور جو رب ہے لوگوں کا، اور مالک بھی ہے، اور معبود و مطلوب حقیقی بھی ہے۔ یہ سورہ اس قسم کی ہے کہ اس میں اصل توحید کو تو قائم رکھا ہے، مگر مان یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ضائع نہ کریں جو ان اسماء کے مظہر ذیلی طور پر ہیں۔ رب کے لفظ میں اشارہ ہے کہ گو حقیقی طور پر خدا ہی پرورش کرنے والا اور تکمیل تک پہنچانے والا ہے، لیکن عارضی اور ذیلی طور پر 2 اور بھی وجود ہیں جو ربوبیت کے مظہر ہیں، ایک جسمانی طور پر، دوسرا روحانی طور پر۔ جسمانی طور پر والدین ہیں اور روحانی طور پر مرشد اور ہادی ہے۔ دوسرے مقام میں تفصیل کے ساتھ بھی ذکر فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بنی اسرائیل 24۔ یعنی خدا نے یہ چاہا ہے کہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو اور والدین سے احسان کرو۔ حقیقت میں کیسی ربوبیت ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے اور کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتا، اس حالت میں ماں کیا کیا خدمات کرتی ہے، اور والد اس حالت میں ماں کی مہمات کا کیسا متکفل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ناتمام مخلوق کی خبرگیری کے لیے 2 محل پیدا کر دیے ہیں،
اور اپنی محبت کے انوار سے ایک پرتو محبت کا ان میں ڈال دیا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی محبت عارضی ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت حقیقی ہے، اور جب تک قلوب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا القاء نہ ہو، کوئی فرد بشر خواہ دوست ہو یا کوئی برابر درجے کا ہو یا کوئی حاکم ہو، کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور یہ خدا کی کمال ربوبیت کا راز ہے کہ ماں باپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کے تکفل میں ہر قسم کے دکھ شرح صدر سے اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی زندگی کے لیے مرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ پس خدا تعالیٰ نے تکمیل اخلاق فاضلہ کے لیے رب الناس کے لفظ میں والدین اور مرشد کی طرف ایما فرمایا ہے، تاکہ اس مجازی اور مشہود سلسلہ شکر گزاری سے حقیقی رب و ہادی کی شکر گزاری میں قدم اٹھائیں۔ اسی راز کے حل کی یہ کلید ہے کہ اس سورہ شریفہ کو رب الناس سے شروع فرمایا ہے، الہ الناس سے آغاز نہیں کیا، چونکہ مرشد روحانی خدا تعالیٰ کے منشاء کے موافق اس کی توفیق و ہدایت سے تربیت کرتا ہے، اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر دوسرا ٹکڑا اس میں مالک الناس ہے، یعنی تم پناہ مانگو خدا کے پاس جو تمہارا بادشاہ ہے۔ یہ ایک اور اشارہ ہے تا لوگوں کو متمدن دنیا کے اصول سے واقف کیا جاوے اور مہذب بنایا جاوے۔ حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، مگر اس میں اشارہ ہے کہ ذلی طور پر بادشاہ ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس میں اشارتاً ملک وقت کے حقوق کی نگہداشت کی طرف بھی ایما ہے۔ یہاں کافر اور مشرک اور موحد بادشاہ یعنی کسی قسم کی قید نہیں، بلکہ عام طور پر ہے، خواہ کسی مذہب کا بادشاہ ہو۔ مذہب اور اعتقاد کے حصے جدا ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں خدا نے محسن کا ذکر فرمایا ہے، وہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہو اور موحد ہو اور فلاں سلسلے کا ہو، بلکہ عام طور پر محسن کی نسبت ذکر ہے، خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو۔ اور خدا تعالیٰ اپنے کلام پاک میں محسن کے ساتھ احسان کرنے کی سخت تاکید فرماتا ہے، جیسے آیت ذیل سے حویدہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، الرحمن 61۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی ہو سکتا ہے؟ اب ہم اپنی جماعت کو اور تمام سننے والوں کو بڑی صفائی اور وضاحت سے سناتے ہیں کہ سلطنت انگریزی ہماری محسن ہے اور اس نے ہم پر بڑے بڑے احسان کیے ہیں۔ جس کی عمر 60 یا 70 برس کی ہوگی وہ خوب جانتا ہوگا کہ ہم پر سکھوں کا ایک زمانہ گزرا ہے۔ اس وقت مسلمانوں پر جس قدر آفتیں حائل تھیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان کی یاد سے بدن پر لرزہ پڑتا ہے اور دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو عبادات اور فرائض مذہبی کی بجا آوری سے جن کا بجا لانا ان کو جان سے عزیز تر ہے روکا گیا تھا۔ بانگ نماز جو نماز کا مقدمہ ہے اس کو بآواز بلند پکارنے سے منع کیا گیا تھا۔ اگر کبھی مؤذن کے منہ سے سہواً اللہ اکبر بآواز بلند نکل جاتا تو اس کو مار ڈالا جاتا تھا۔ اسی طرح پر مسلمانوں کے حلال و حرام کے معاملے میں بیجا تصرف کیا گیا تھا۔ ایک گائے کے مقدمہ میں ایک دفعہ 5000 غریب مسلمان قتل کیے گئے۔ بٹالہ کا واقعہ ہے کہ ایک سید وہیں کا رہنے والا باہر سے دروازے پر آیا، وہاں گائیوں کا ہجوم تھا، اس نے تلوار کی نوک سے ذرا ہٹایا، ایک گائے کے چمڑے کو اتفاق سے خفیف سی خراش پہنچ گئی۔ اس بیچارے کو پکڑ لیا گیا اور اس امر پر زور دیا گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آخر بڑی سفارشوں کے بعد جان سے بچ گیا، لیکن اس کا ہاتھ ضرور کاٹا گیا۔ مگر اب دیکھو کہ ہر قوم و مذہب کے لوگوں کو کیسی آزادی ہے، ہم صرف مسلمانوں ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ فرائض مذہبی اور عبادات کے بجا لانے میں سلطنت نے پوری آزادی دے رکھی ہے، اور کسی کے مال و جان و آبرو سے کوئی ناحق کا تعرض نہیں، برخلاف اس پرفتن وقت کے کہ ہر ایک شخص کیسا ہی اس کا حساب پاک ہو اپنی جان و مال پر لرزتا رہتا تھا۔ اب اگر کوئی خود اپنا چلن آپ خراب کر لے اور اپنی کج روی اور بے اندامی اور ارتکاب جرائم سے خود مستوجب عقوبت ٹھہر جائے تو اور بات ہے،
یا خود ہی سوء اعتقاد اور غفلت کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی کرے تو جدا امر ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہر طرح کی پوری آزادی ہے۔ اس وقت جس قدر عابد بننا چاہو بنو، کوئی روک نہیں۔ گورنمنٹ خود معابد مذہبی کی حرمت کرتی ہے اور ان کی مرمت وغیرہ پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتی ہے۔ سکھوں کے زمانے میں اس کے خلاف یہ حال تھا کہ مسجدوں میں بھنگ گھٹتی تھی اور گھوڑے بنتے تھے، جس کا نمونہ خود یہاں قادیان میں موجود ہے، اور پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں اس کے بکثرت نمونے ملیں گے۔ لاہور میں آج تک کئی ایک مسجدیں سکھوں کے قبضہ میں ہیں۔ آج اس کے مقابل میں گورنمنٹ انگلیشیا ان بزرگ مکانوں کی ہر قسم کی واجب عزت کرتی ہے اور مذہبی مکانات کی تعظیم و تکریم اپنے فرائض میں سے سمجھتی ہے، جیسا کہ انہی دنوں حضور وائسرائے لارڈ کرزن صاحب بہادر بالکعبہ ہی نے دہلی کی جامع مسجد میں جوتا پہن کر جانے کی مخالفت اپنی عملی حالت سے ثابت کر دی اور قابل اقتدار نمونہ بادشاہانہ اخلاق فاضلہ کا دیا، اور ان کی ان تقریروں سے جو وقتاً فوقتاً انہوں نے مختلف موقعوں پر کی ہیں، صاف معلوم ہو گیا ہے کہ وہ مذہبی مکانات کی کیسی عزت کرتے ہیں۔ پھر دیکھو گورنمنٹ نے کہیں منادات نہیں کی کہ کوئی بآواز بلند بانگ نہ دے یا روزہ نہ رکھے، بلکہ انہوں نے ہر قسم کے تغذیہ کے سامان مہیا کیے ہیں، جس کا سکھوں کے ذلیل زمانے میں نام و نشان تک نہ تھا۔ برف، سوڈا واٹر اور بسکٹ، ڈبل روٹی وغیرہ ہر قسم کی غذائیں بہم پہنچائیں اور ہر قسم کی سہولت دے رکھی ہے۔ یہ ایک ضمنی امداد ہے جو ان لوگوں سے ہمارے شاعر اسلام کو پہنچی ہے۔ اب اگر کوئی خود روزہ نہ رکھے تو یہ اور بات ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان خود شریعت کی توہین کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھو جنہوں نے ان دنوں روزے رکھے ہیں وہ کچھ دبلے نہیں ہو گئے، اور جنہوں نے استخفاف کے ساتھ اس مہینے کو گزارا ہے وہ کچھ موٹے نہیں ہو گئے۔ ان کا بھی وقت گزر گیا اور ان کا بھی زمانہ گزر گیا۔ جاڑے کے روزے تھے، صرف غذا کے اوقات کی ایک تبدیلی تھی۔ 7-8 بجے نہ کھائی، 4-5 بجے کھا لی۔ باوجود اس قدر رعایت کے پھر بھی بہتوں نے شعائر اللہ کی عظمت نہیں کی اور خدا تعالیٰ کے اس واجب التکریم مہمان ماہ رمضان کو بڑی حقارت سے دیکھا۔ اس قدر آسانی کے مہینوں میں رمضان کا آنا ایک قسم کا معیار تھا، اور مطیع و عاصی میں فرق کرنے کے لیے یہ روزے میزان کا حکم رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے سلطنت نے ہر قسم کی آزادی دے رکھی ہے، طرح طرح کے پھل اور غذائیں میسر آتی ہیں، کوئی آسائش اور آرام کا سامان نہیں جو آج مہیا نہ ہو سکتا ہو۔ بائن ہمہ جو پرواہ نہیں کی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی کہ دلوں میں ایمان نہیں رہا۔ افسوس خدا کا ایک ادنا بھنگی کے برابر بھی لحاظ نہیں کیا جاتا، گویا یہ خیال کہ خدا سے کبھی واسطہ ہی نہ ہوگا اور نہ کبھی اس سے پالا پڑے گا اور اس کی عدالت کے سامنے جانا ہی نہیں ہوگا۔ کاش منکر غور کریں اور سوچیں کہ کروڑوں سورجوں کی روشنی سے بھی بڑھ کر خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت ہیں۔ افسوس کی جگہ ہے کہ ایک جوتے کو دیکھ کر یقینی طور پر سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، مگر یہ کس قدر بدبختی ہے کہ خدا تعالیٰ کی بے انتہا مخلوق کو دیکھ کر بھی اس پر ایمان نہ ہو، یا ایسا ایمان ہو جو نہ ہونے میں داخل ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہم پر بہت رحمتیں ہیں۔ ازاں جملہ ایک یہ ہے کہ اس نے ہم کو جلتے ہوئے تنور سے نکالا۔ سکھوں کا زمانہ ایک آتشی تنور تھا اور انگریزوں کا قدم رحمت و برکت کا قدم ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب اول انگریز آئے تو ہوشیارپور میں کسی مؤذن نے اونچی اذان کہی، چونکہ ابھی ابتدا تھی اور ہندوؤں اور سکھوں کا خیال تھا کہ یہ بھی اونچی اذان کہنے پر روکیں گے، یا ان کی طرح اگر گائے کو کسی سے زخم لگ جائے تو اس کا ہاتھ کاٹیں گے۔ اس اونچی اذان کہنے والے مؤذن کو پکڑ لیا، ایک بڑا بھاری ہجوم ہو کر ڈپٹی کمشنر کے سامنے اسے لے گئے۔ بڑے بڑے رئیس مہاجن جمع ہوئے اور کہا، حضور ہمارے آٹے بھرشٹ ہو گئے، ہمارے برتن ناپاک ہو گئے۔ جب یہ باتیں اس انگریز کو سنائی گئیں تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ کیا بانگ میں ایسی خاصیت ہے کہ کھانے کی چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں؟ اس نے سر رشتہ دار سے کہا
کہ جب تک تجربہ نہ کر لیا جائے اس مقدمے کو نہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ تو پھر اسی طرح بانگ دے۔ وہ ڈرا کہ شاید دوسرا جرم قائم نہ ہو، بانگ دینے سے ذرا جھجکا، مگر جب اس کو تسلی دی گئی اس نے اسی قدر زور سے بانگ دی۔ صاحب بہادر نے کہا کہ ہم کو تو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ سر رشتہ دار سے پوچھا کہ تم کو کوئی ضرر پہنچا؟ اس نے بھی کہا کہ حقیقت میں کوئی ضرر نہیں ہوا۔ آخر اس کو چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ جس طرح چاہو بانگ دو۔ اللہ اکبر! یہ کس قدر آزادی ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ پھر ایسے احسان پر اور ایسے انعام صریح پر بھی اگر کوئی دل گورنمنٹ انگریزی کا احسان محسوس نہیں کرتا تو وہ دل بڑا کافر نعمت اور نمک حرام اور سینے سے چیر کر نکال ڈالنے کے لائق ہے۔ خود ہمارے اس گاؤں میں جہاں ہماری مسجد ہے کارداروں کی جگہ تھی، اس وقت ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، لیکن میں نے معتبر آدمیوں سے سنا ہے کہ جب انگریزوں کا دخل ہو گیا تو چند روز تک وہی سابقہ قانون رہا۔ انہی ایام میں ایک کاردار یہاں آیا ہوا تھا، اس کے پاس ایک مسلمان سپاہی تھا۔ وہ مسجد میں آیا اور مؤذن کو کہا کہ بانگ دو۔ اس نے وہی ڈرتے ڈرتے گنگنا کر اذان دی۔ سپاہی نے کہا کہ کیا تم اسی طرح پر بانگ دیا کرتے ہو؟ مؤذن نے کہا ہاں اسی طرح دیتے ہیں۔ سپاہی نے کہا کہ نہیں، کوٹھے پر چڑھ کر اونچی آواز سے اذان دو اور جس قدر زور سے ممکن ہو سکتا ہے بانگ دو۔ وہ ڈرا، آخر اس نے سپاہی کے کہنے پر زور سے بانگ دی۔ اس پر تمام ہندو اکٹھے ہو گئے اور ملا کو پکڑ لیا۔ وہ بیچارہ بہت ڈرا اور گھبرایا کہ کاردار مجھے پھانسی دے دے گا۔ سپاہی نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ آخر سنگ دل چھری مار برہمن اس کو پکڑ کر کاردار کے پاس لے گئے اور کہا کہ مہاراج اس نے ہم کو بھرشٹ کر دیا۔ کاردار تو جانتا تھا کہ سلطنت تبدیل ہو گئی ہے اور اب وہ سکھا شاہی نہیں رہی، مگر ذرا دبی زبان سے پوچھا کہ تو نے اونچی آواز سے کیوں بانگ دی؟ سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اس نے نہیں، میں نے بانگ دی۔ کاردار نے کہا کم بختو، کیوں شور ڈالتے ہو؟ لاہور میں تو اب کھلے طور سے گائیاں ذبح ہوتی ہیں، تم اذان کو روتے ہو؟ جاؤ چپکے ہو کر بیٹھ رہو۔ الغرض یہ واقعی اور سچی بات ہے جو ہمارے دل سے نکلتی ہے۔ جس قوم نے ہم کو تحت الثری سے نکالا ہے اس کا احسان ہم نہ مانیں تو پھر یہ کس قدر ناشکری اور نمک حرامی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں بڑی جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بوڑھے آدمی کمے شاہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے تضرع سے دعا کیا کرتے تھے کہ صحیح بخاری کی ایک دفعہ زیارت ہو جائے، اور بعض وقت اس خیال سے کہ کہاں اس کی زیارت ممکن ہے دعا کرتے کرتے اتنا روتے کہ ان کی ہچکیاں بن جاتی تھیں۔ اب وہی بخاری 2-4 روپے میں امرتسر اور لاہور سے ملتی ہے۔ ایک مولوی شیر محمد صاحب تھے، کہیں سے 2-4 ورق احیاء العلوم کے ان کو مل گئے تھے۔ کتنی مدت تک ہر نماز کے بعد نمازیوں کو بڑی خوشی اور فخر سے دکھایا کرتے تھے کہ یہ احیاء العلوم ہے، اور تڑپتے تھے کہ پوری کتاب کہیں سے مل جائے۔ اب جا بجا احیاء العلوم مطبوعہ موجود ہے۔ غرض انگریزی قدم کی برکت سے لوگوں کی دینی آنکھ بھی کھل گئی ہے، اور خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اسی سلطنت کے ذریعہ دین کی کس قدر اعانت ہوئی ہے کہ کسی اور سلطنت میں ممکن ہی نہیں۔ پریس کی برکت اور قسم قسم کے کاغذ کی ایجاد سے ہر قسم کی کتابیں تھوڑی تھوڑی قیمت پر میسر آ سکتی ہیں، اور پھر ڈاک خانے کے طفیل کہیں سے کہیں گھر بیٹھے بٹھائے پہنچ جاتی ہیں، اور یوں دین کی صداقتوں کی تبلیغ کی راہ کس قدر سہل اور صاف ہو گئی ہے۔ پھر من جملہ اور برکات کے جو تائید دین کے لیے اس گورنمنٹ کے عہد میں ملی ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ عقلی قوا اور ذہنی طاقتوں میں بڑی ترقی ہوئی ہے، اور چونکہ گورنمنٹ نے ہر ایک قوم کو اپنے مذہب کی اشاعت کی آزادی دے رکھی ہے، اس لیے ہر طرح لوگوں کو ہر ایک مذہب کے اصول اور دلائل پرکھنے اور ان پر غور کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اسلام پر جب مختلف مذاہب والوں نے حملے کیے تو اہل اسلام کو اپنے مذہب کی تائید اور صداقت کے لیے
اپنی مذہبی کتابوں پر غور کرنے کا موقع ملا اور ان کی عقلی قوتوں میں ترقی ہوئی۔ قاعدے کی بات ہے کہ جیسے جسمانی قوا ریاضت کرنے سے بڑھتے ہیں، ایسا ہی روحانی قوا بھی ریاضت سے نشو و نما پاتے ہیں۔ جیسا کہ گھوڑا چابک سوار کے نیچے آ کر درست ہوتا ہے، اسی طرح سے انگریزوں کے آنے سے مذہب کے اصولوں پر غور کرنے کا موقع ملا ہے، اور تدبر کرنے والوں کو استقامت اور استحکام اپنے مذہب حق میں زیادہ مل گیا، اور جس موقع پر قرآن کریم کے مخالفوں نے انگشت رکھی، وہیں سے غور کرنے والوں کو ایک گنج معارف ہاتھ لگا، اور اس آزادی کی وجہ سے علم کلام نے بھی متعدبہ ترقی کی، اور یہ ترقی مخصوصاً اسی جگہ پر ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی روم یا شام کا رہنے والا، خواہ وہ کیسا ہی عالم و فاضل کیوں نہ ہو، آ جائے تو وہ عیسائیوں یا آریوں کے اعتراضات کا کافی جواب نہ دے سکے گا، کیونکہ اس کو ایسی آزادی اور وسعت کے ساتھ مختلف مذاہب کے اصولوں کے موازنہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ غرض جیسے جسمانی طور پر گورنمنٹ انگلیشیا سے ملک میں امن ہوا، ایسے ہی روحانی امن بھی پوری طرح پھیلا۔ چونکہ ہمارا تعلق دینی اور روحانی باتوں سے ہے، اس لیے ہم زیادہ تر ان امور کا ذکر کریں گے جو فرائض مذہب کے ادا کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو بطور احسان ملے ہیں۔ بس یاد رکھنا چاہیے کہ انسان پوری آزادی اور اطمینان کے ساتھ عبادات کو جب ہی بجا لا سکتا ہے کہ اس میں 4 شرطیں موجود ہوں، اور وہ یہ ہیں: اول، صحت۔ اگر کوئی شخص ایسا ضعیف ہو کہ چارپائی سے اٹھ نہ سکے، وہ صوم و صلات کا کیا پابند ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ اسی طرح پر حج، زکوٰۃ وغیرہ بہت سے ضروری امور کی بجا آوری سے قاصر رہے گا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے طفیل سے ہم کو صحت جسمانی کے بحال رکھنے کے لیے کس قدر سامان ملے ہیں۔ ہر بڑے شہر اور قصبے میں کوئی نہ کوئی ہسپتال ضرور ہے، جہاں مریضوں کا علاج نہایت دل سوزی اور ہمدردی سے کیا جاتا ہے، اور دوا اور غذا وغیرہ مفت دی جاتی ہیں۔ بعض بیماروں کو ہسپتال میں رکھ کر ایسے طور پر ان کی نگہداشت اور غور و پرداخت کی جاتی ہے کہ کوئی اپنے گھر میں بھی ایسی آسانی اور سہولت اور آرام کے ساتھ علاج نہیں کرا سکتا۔ حفظان صحت کا ایک الگ محکمہ بنا رکھا ہے، جس پر کروڑہ روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ قصبات اور شہروں کی صفائی کے بڑے بڑے سامان بہم پہنچائے ہیں۔ گندے پانی اور مواد ردیہ مضر صحت کے دفع کرنے کے لیے الگ انتظام ہیں۔ پھر ہر قسم کی سریع الاثر ادویہ تیار کر کے بہت کم قیمت پر مہیا کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہر ایک آدمی چند دوائیں اپنے گھر میں رکھ کر بوقت ضرورت علاج کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے میڈیکل کالج جاری کر کے طبی تعلیم کو کثرت سے پھیلایا گیا ہے، یہاں تک کہ دیہات میں بھی ڈاکٹر ملتے ہیں۔ بعض خطرناک امراض مثلاً چیچک، ہیضہ، طاعون وغیرہ کے دفع کے لیے حال ہی میں طاعون کے متعلق جس قدر کارروائی گورنمنٹ کی طرف سے عمل میں آئی ہے، وہ بہت ہی کچھ شکر گزاری کے قابل ہے۔ غرض صحت کے لحاظ سے گورنمنٹ نے ہر قسم کی ضروری امداد دی ہے، اور اس طرح پر عبادت کے لیے پہلی اور ضروری شرط کے پورا کرنے کے واسطے بہت بڑی تائید کی ہے۔ دوسری شرط ایمان ہے۔ اگر خدا تعالیٰ اور اس کے احکام پر ایمان ہی نہ رہا ہو اور اندر ہی اندر بے دینی اور الحاد کا جزام لگ گیا ہو، تو بھی تعمیل احکام الہی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت لوگ کہا کرتے ہیں، ای جگ مٹھا تے اگلا کن ڈٹھا۔ افسوس ہے، 2 آدمیوں کی شہادت پر ایک مجرم کو پھانسی مل سکتی ہے، مگر باوجود کہ 1,24,000 پیغمبر اور بے انتہا ولیوں کی شہادت موجود ہے، لیکن ابھی تک اس قسم کا الحاد لوگوں کے دلوں سے نہیں گیا۔ ہر زمانے میں خدا تعالیٰ اپنے مقتدر نشانوں اور معجزات سے انل موجود کہتا ہے، مگر یہ کم بخت کان رکھتے ہوئے بھی نہیں سنتے۔ غرض یہ شرط بھی بہت بڑی ضروری شرط ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں گورنمنٹ انگلیشیا کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان و اعتقاد پختہ کرنے کے لیے عام تعلیم مذہبی کی ضرورت تھی۔
اور مذہبی تعلیم کا انحصار مذہبی کتابوں کی اشاعت سے وابستہ تھا۔ پریس اور ڈاک خانے کی برکت سے ہر قسم کی مذہبی کتابیں مل سکتی ہیں اور اخبارات کے ذریعہ تبادلہ خیالات کا موقع بھی ملتا ہے۔ سعید الفطرت لوگوں کے لیے بڑا بھاری موقع حاصل ہے کہ ایمان و اعتقاد میں رسوخ حاصل کریں۔ ان باتوں کے علاوہ جو ضروری اور اشد ضروری بات ایمان کے رسوخ کے لیے ہے وہ خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں جو اس شخص کے ہاتھ پر سرزد ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آتا ہے اور اپنے طرز عمل سے گمشدہ صداقتوں اور معرفتوں کو زندہ کرتا ہے۔ سو خدا تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اس زمانے میں ایسے شخص کو پھر ایمان زندہ کرنے کے لیے مامور کیا اور اس لیے بھیجا کہ تا لوگ قوت یقین میں ترقی کریں۔ وہ اسی مبارک گورنمنٹ کے عہد میں آیا۔ وہ کون ہے؟ وہی جو تم میں کھڑا ہوا بول رہا ہے، چونکہ یہ مسلم بات ہے کہ جب تک پورے طور پر ایمان نہ ہو نیکی کے اعمال انسان علی وجہ الاتم بجا نہیں لا سکتا۔ جس قدر کوئی پہلو یا کنگرا ایمان کا گرا ہوا ہو اسی قدر انسان اعمال میں سست اور کمزور ہوگا۔ اس بنا پر ولی وہ کہلاتا ہے جس کا ہر پہلو سالم ہو اور وہ کسی پہلو سے کمزور نہ ہو، اس کی عبادات اکمل و اتم طور پر صادر ہوتی ہوں۔ غرض دوسری شرط ایمان کی سلامتی ہے۔ تیسری شرط انسان کے لیے طاقت مالی ہے۔ مساجد کی تعمیر اور امور متعلقہ اسلام کی بجا آوری مالی طاقت پر منحصر ہے۔ اس کے سوا تمدنی زندگی اور تمام امور کا اور خصوصاً مساجد کا انتظام بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ اب اس پہلو کے لحاظ سے گورنمنٹ انگلیشیا کو دیکھو۔ گورنمنٹ نے ہر قسم کی تجارت کو ترقی دی، تعلیم پھیلا کر ملک کے باشندوں کو نوکریاں دیں اور بعض کو بڑے بڑے عہدے بھی دیے۔ سفر کے وسائل بہم پہنچا کر دوسرے ملکوں میں جا کر روپیہ کما لانے میں مدد دی۔ چنانچہ ڈاکٹر پلیڈر عدالتوں کے عہدے دار سر رشتہ تعلیم کے ملازموں کو دیکھو۔ غرض بہت سے ذریعوں سے لوگ معقول روپیہ کماتے ہیں اور تجارت کرنے والے سوداگر قسم قسم کے تجارتی مال ولایت اور دور دراز ملکوں افریقہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں لے جا کر مالا مال ہو کر آتے ہیں۔ غرض گورنمنٹ نے روزگار عام کر دیا ہے اور روپیہ کمانے کے بہت سے ذریعے پیدا کر دیے ہیں۔ چوتھی شرط امن ہے۔ یہ امن کی شرط انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس کا انحصار علی الخصوص سلطنت پر رکھا گیا ہے۔ جس قدر سلطنت نیک نیت اور اس کا دل کھوٹ سے پاک ہوگا اسی قدر یہ شرط زیادہ صفائی سے پوری ہوگی۔ اب اس زمانے میں امن کی شرط اعلیٰ درجہ پر پوری ہو رہی ہے۔ میں خوب یقین رکھتا ہوں کہ سکھوں کے زمانے کے دن انگریزوں کے زمانے کی راتوں سے بھی کم درجہ پر تھے۔ یہاں سے قریب ہی بوٹر ایک گاؤں ہے، وہاں اگر یہاں سے کوئی عورت جایا کرتی تھی تو رو رو کر جایا کرتی تھی کہ خدا جانے پھر واپس آنا ہوگا یا نہیں۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ انسان زمین کے انتہا تک چلا جائے اس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ سفر کے وسائل ایسے آسان کر دیے گئے ہیں کہ ہر ایک قسم کا آرام حاصل ہے، گویا گھر کی طرح ریل میں بیٹھا ہوا یا سویا ہوا جہاں چاہے چلا جائے۔ مانو جان کی حفاظت کے لیے پولیس کا وسیع سیگا موجود ہے۔ حقوق کی حفاظت کے لیے عدالتیں کھلی ہیں، جہاں تک چاہے چارہ جوئی کرتا چلا جائے۔ یہ کس قدر احسان ہیں جو ہماری عملی آزادی کا موجب ہوئے ہیں۔ بس اگر ایسی حالت میں جب کہ جسم و روح پر بے انتہا احسان ہو رہے ہوں ہم میں سلوکاری اور شکر گزاری کا مادہ پیدا نہیں ہوتا تو تعجب کی بات ہے۔ جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مخلوق بھی تو خدا ہی کا فرستادہ ہوتا ہے اور خدا ہی کے ارادے کے تحت میں چلتا ہے۔ الغرض یہ سب امور جو میں نے بیان کیے ہیں ایک نیک دل انسان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ ایسے محسن کا شکر گزار ہو
یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اپنی تصنیفات میں اور اپنی تقریروں میں گورنمنٹ انگلیشیا کے احسانوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل واقعی اس کے احسانات کی لذت سے بھرا ہوا ہے۔ احسان فراموش نادان اپنی منافقانہ فطرتوں پر قیاس کر کے ہمارے اس طریقے عمل کو، جو صدق و اخلاص سے پیدا ہوتا ہے، جھوٹی خوشامد پر حمل کرتے ہیں۔ اب میں پھر اصل بات کی طرف عود کر کے بتلانا چاہتا ہوں کہ پہلے اس سورہ میں خدا تعالیٰ نے رب الناس فرمایا، پھر مالک الناس، آخر میں الہ الناس فرمایا، جو اصلی مقصود اور مطلوب انسان ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود، مقصود، مطلوب کو۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہیں کہ لا معبود علی ولا مقصود علی ولا مطلوب علی الا اللہ۔ یہی سچی توحید ہے کہ ہر مدح و ستائش کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی کو ٹھہرایا جاوے۔ پھر فرمایا من شر الوسواس الخناس، الناس آیت نمبر 5، یعنی وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے پناہ مانگو۔ خناس عربی میں سانپ کو کہتے ہیں، جسے عبرانی میں نحاش کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے پہلے بھی بدی کی تھی۔ یہاں ابلیس یا شیطان نہیں فرمایا، تاکہ انسان کو اپنی ابتدا کی ابتلا یاد آوے کہ کس طرح شیطان نے ان کے ابوین کو دھوکہ دیا تھا۔ اس وقت اس کا نام خناس ہی رکھا گیا تھا۔ یہ ترتیب خدا نے اس لیے اختیار فرمائی ہے تاکہ انسان کو پہلے واقعات پر آگاہ کرے کہ جس طرح شیطان نے خدا کی اطاعت سے انسان کو فریب دے کر روح گرداں کیا، ویسے ہی وہ کسی وقت ملک وقت کی اطاعت سے بھی عاصی اور روگردان نہ کرا دے۔ یوں انسان ہر وقت اپنے نفس کے ارادوں اور منصوبوں کی جانچ پڑتال کرے کہ مجھ میں ملک وقت کی اطاعت کس قدر ہے، اور کوشش کرتا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ کسی مدخل سے شیطان اس میں داخل نہ ہو جائے۔ اب اس سورہ میں جو اطاعت کا حکم ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت کا حکم ہے، کیونکہ اصلی اطاعت اسی کی ہے، مگر والدین، مرشد و ہادی اور بادشاہ وقت کی اطاعت کا حکم بھی خدا ہی نے دیا ہے۔ اور اطاعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ خناس کے قابو سے بچ جاؤ گے، پس پناہ مانگو کہ خناس کی وسوسہ اندازی کے شر سے محفوظ رہو، کیونکہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں کاٹا جاتا۔ ایک بار جس راہ سے مصیبت آئے دوبارہ اس میں نہ پھنسو۔ پس اس سورہ میں صریح اشارہ ہے کہ بادشاہ وقت کی اطاعت کرو۔ خناس میں خواص اسی طرح ودیت رکھے گئے ہیں جیسے خدا تعالیٰ نے درخت اور پانی اور آگ وغیرہ چیزوں اور عناصر میں خواص رکھے ہیں۔ عنصر کا لفظ اصل میں عنصر ہے، عربی میں صاد اور سین کا بدل ہو جاتا ہے، یعنی یہ چیز اسرار الہی میں سے ہے۔ در حقیقت یہاں آ کر انسان کی تحقیقات رک جاتی ہیں۔ غرض ہر ایک چیز خدا ہی کی طرف سے ہے، خواہ وہ بسائط کی قسم سے ہو، خواہ مرکبات کی قسم سے، جبکہ یہ بات یہ ہے کہ ایسے بادشاہوں کو بھیج کر اس نے ہزارہ مشکلات سے ہم کو چھڑایا اور ایسی تبدیلی بخشی کہ ایک آتشی تنور سے نکال کر ایسے باغ میں پہنچا دیا جہاں فرحت افزا پودے ہیں اور ہر طرف ندیاں جاری ہیں اور ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں چل رہی ہیں۔ پھر کس قدر ناشکری ہوگی اگر کوئی اس کے احسانات کو فراموش کر دے، خاص کر ہماری جماعت کو جس کو خدا نے بصیرت دی ہے اور ان میں فی الحقیقت نفاق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جس سے تعلق پیدا کیا ہے اس میں ذرہ بھر نفاق نہیں۔ شکر گزاری کا بڑا عمدہ نمونہ بننا چاہیے، اور مجھے کامل یقین ہے کہ میری جماعت میں نفاق نہیں ہے، اور میرے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں ان کی فراست نے غلطی نہیں کی، اس لیے کہ میں در حقیقت وہی ہوں جس کے آنے کو ایمانی فراست نے ملنے پر متوجہ کیا ہے، اور خدا تعالیٰ گواہ اور آگاہ ہے کہ میں وہی صادق اور امین اور موعود ہوں جس کا وعدہ ہمارے سید و مولا صادق و مصدوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیا گیا تھا۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ سے تعلق پیدا نہیں کیا وہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ فراست گویا ایک کرامت ہے،
یہ لفظ فراست بفتح فا بھی ہے اور بکسر فا بھی۔ جب زبر کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہیں گھوڑے پر چڑھنا۔ مومن فراست کے ساتھ اپنے نفس کا چابک سوار ہوتا ہے، خدا کی طرف سے اس کو نور ملتا ہے جس سے وہ راہ پاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ غرض ہماری جماعت کی فراست حقہ کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے نور کو شناخت کیا۔ اسی طرح میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری جماعت عملی حالت میں بھی ترقی کرے گی، کیونکہ وہ منافق نہیں ہے اور وہ ہمارے مخالفوں کے اس طرز عمل سے بالکل پاک ہے کہ جب حکام سے ملتے ہیں تو ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور جب گھر میں آتے ہیں تو کافر بتلاتے ہیں۔ اے میری جماعت سنو اور یاد رکھو کہ خدا اس طرز عمل کو پسند نہیں فرماتا۔ تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور محض خدا کے لیے رکھتے ہو، نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو اور بدی کرنے والوں کو معاف کرو۔ کوئی شخص صدیق نہیں ہو سکتا جب تک وہ یک رنگ نہ ہو۔ جو منافقانہ چال چلتا ہے اور دو رنگی اختیار کرتا ہے، آخر وہ پکڑا جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے، دروغ را حافظ نباشد۔ اس وقت میں ایک اور ضروری بات کہنی چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سلاطین کو اکثر مہمیں پیش آتی ہیں اور وہ بھی رعایا ہی کے بچاؤ اور حفاظت کے لیے ہوتی ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو سرحد پر کئی بار جنگ کرنی پڑی ہے۔ وہ سرحدی لوگ مسلمان ہیں، مگر ہمارے نزدیک وہ حق پر نہیں ہیں۔ ان کا انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنا کسی مذہبی حیثیت اور پہلو سے درست نہیں ہے، اور نہ وہ حقیقتاً مذہبی پہلو سے لڑتے ہیں۔ کیا وہ یہ عذر کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے مسلمانوں کو آزادی نہیں دے رکھی؟ بے شک دے رکھی ہے، اور ایسی آزادی دے رکھی ہے جس کی نظیر کابل اور نواحِ کابل میں رہ کر بھی نہیں مل سکتی۔ امیر کے حالات اچھے سننے میں نہیں آتے۔ ان سرحدی مجنونوں کے لڑنے کی کوئی وجہ بجز پیٹ بھرنے کے نہیں ہے۔ 10-20 روپے مل جائیں تو ان کا غازی پن غرق ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ظالم تباہ ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ اسلام بادشاہ وقت اور محسن کے حقوق قائم کرتا ہے۔ یہ دنی الطبع لوگ اپنے پیٹ کی خاطر حدود اللہ کو توڑتے ہیں، اور ان کی رذالت اور سفاہت اور سفاکی کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک روٹی کے لیے بآسانی ایک انسان کا خون کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی آج کل ہماری گورنمنٹ کو ٹرینسوال کی ایک چھوٹی سی جمہوری سلطنت کے ساتھ مقابلہ ہے۔ وہ سلطنت پنجاب سے بڑی نہیں ہے، اور یہ سراسر اس کی حماقت ہے کہ اس نے اس قدر بڑی سلطنت کے ساتھ مقابلہ شروع کیا ہے۔ لیکن اس وقت جب کہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے، ہر ایک مسلمان کا حق ہے کہ انگریزوں کی کامیابی کے لیے دعا کرے۔ ہم کو ٹرینسوال سے کیا غرض، جس کے ہزاروں ہم پر احسان ہیں۔ ہمارا فرض ہے اس کی خیر خواہی کریں۔ ایک ہمسائے کے اتنے حقوق ہیں کہ اس کی تکلیف سن کر اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے، تو کیا اب ہمارے دلوں کو سرکار انگلیشیا کے وفادار سپاہیوں کی مصائب پڑھ کر صدمہ نہیں پہنچتا؟ میرے نزدیک وہ بڑا سیاہ دل ہے جسے گورنمنٹ کے دکھ اپنے دکھ معلوم نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، جزام کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جزام جسم کو لگ جاتا ہے جس کو کوڑ کہتے ہیں، اور ایک جزام روح کو لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو عادت بد ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی بدی سے خوش اور بھلائی سے رنج کرتا ہے۔ چنانچہ اس قسم کا ہمارے ہاں ایک شخص بازار میں رہا کرتا تھا۔ اگر کوئی مقدمہ کسی پر ہو جاتا تو پوچھا کرتا تھا کہ مقدمے کی کیا صورت ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ بری ہو گیا یا اچھی صورت ہے تو اس پر آفت آ جاتی اور چپ ہو جاتا، اور اگر کوئی کہہ دیتا کہ فرد قرارداد جرم لگ گئی تو بہت خوش ہوتا اور اس کو پاس بٹھا کر سارا قصہ سنتا۔ غرض بعض آدمیوں کی فطرت میں بداندیشی کا مادہ ہوتا ہے کہ وہ بری خبریں سننا چاہتے ہیں اور لوگوں کی برائی پر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کی سیرت ان کے اندر ہوتی ہے۔
پس بدخواہی کسی انسان کی بھی اچھی نہیں، چہ جائے کہ محسن ہو۔ لہٰذا میں اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کا نمونہ اختیار نہ کریں، بلکہ پوری ہمدردی اور سچی خیرخواہی کے ساتھ برٹش گورنمنٹ کی کامیابی کے لیے دعا کریں اور عملی طور پر بھی وفاداری کے نمونے دکھائیں۔ ہم یہ باتیں کسی صلہ یا انعام کی خاطر نہیں کرتے۔ ہم کو صلہ اور انعام اور دنیاوی خطابات سے کیا غرض؟ ہماری نیات کو علیم خدا خوب جانتا ہے کہ ہمارا کام محض اس کے لیے اور اسی کے امر سے ہے۔ اسی نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ محسن کا شکر کرو۔ ہم اس شکر گزاری میں اپنے مولا کریم کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی سے انعام کی امید رکھتے ہیں۔ سو تم جو میری جماعت ہو، اپنی محسن گورنمنٹ کی خوب قدر کرو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ٹرانسوال کے جنگ کے لیے ہم دعا کریں فقط۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے نہایت جوش اور خلوص کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سب حاضرین نے، جن کی تعداد 1000 سے متجاوز تھی، دعا کی اور بہت دیر تک فتح اور کامیابی کے لیے دعا کی گئی۔ بعد ازاں حضرت اقدس نے تجویز فرمائی کہ زخمیان سرکار برطانیہ کے لیے چندہ بھی بھیجنا ضروری ہے، جس کے لیے ایک اشتہار بھی شائع کیا گیا جو حسب ذیل ہے۔ راکم مرزا خدا بخش از قادیان۔ اپنی جماعت کے لیے ایک ضروری اشتہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ چونکہ مسلمانان ہند پر العموم اور مسلمانان پنجاب پر بالخصوص گورنمنٹ برطانیہ کے بڑے بڑے احسانات ہیں، لہٰذا مسلمان اپنی اس مہربان گورنمنٹ کا جس قدر شکریہ ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو ابھی تک وہ زمانہ نہیں بھولا جب کہ وہ سکھوں کی قوم کے ہاتھوں ایک دہکتے ہوئے تنور میں مبتلا تھے، اور ان کے دستے تعدی سے نہ صرف مسلمانوں کی دنیا ہی تباہ تھی بلکہ ان کے دین کی حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ دینی فرائض کا ادا کرنا تو درکنار، بعض اذان نماز کہنے پر جان سے مارے جاتے تھے۔ ایسی حالت زار میں اللہ تعالیٰ نے دور سے اس مبارک گورنمنٹ کو ہماری نجات کے لیے ابر رحمت کی طرح بھیج دیا، جس نے آن کر نہ صرف ان ظالموں کے پنجہ سے بچایا بلکہ ہر طرح کا امن قائم کر کے ہر قسم کے سامان آسائش مہیا کیے اور مذہبی آزادی یہاں تک دی کہ ہم بلا دریغ اپنے دین متین کی اشاعت نہایت خوش اسلوبی سے کر سکتے ہیں۔ ہم نے عید الفطر کے موقع پر اس مضمون پر مفصل تقریر کی تھی، جس کی مختصر کیفیت تو انگریزی اخباروں میں جا چکی ہے اور باقی مفصل کیفیت عنقریب حبی فی اللہ مرزا خدا بخش صاحب شائع کرنے والے ہیں۔ ہم نے اس مبارک عید کے موقع پر گورنمنٹ کے احسانات کا ذکر کر کے اپنی جماعت کو، جو اس گورنمنٹ سے دلی اخلاص رکھتی ہے اور دیگر لوگوں کی طرح منافقانہ زندگی بسر کرنا گناہ عظیم سمجھتی ہے، توجہ دلائی کہ سب لوگ تہہ دل سے اپنی مہربان گورنمنٹ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جنگ میں جو ٹرانسوال میں ہو رہی ہے فتح عظیم بخشے، اور نیز یہ بھی کہا کہ حق اللہ کے بعد اسلام کا اعظم فرض ہمدردی خلائق ہے، اور بالخصوص ایسی مہربان گورنمنٹ کے خادموں سے ہمدردی کرنا کار ثواب ہے جو ہماری جانوں اور مالوں اور سب سے بڑھ کر ہمارے دین کی محافظ ہے۔ اس لیے ہماری جماعت کے لوگ جہاں جہاں ہیں اپنی توفیق اور مقدور کے موافق سرکار برطانیہ کے ان زخمیوں کے واسطے جو جنگ ٹرانسوال میں مجروح ہوئے ہیں چندہ دیں۔ لہٰذا بذریعہ اشتہار حاضہ اپنی جماعت کے لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ہر ایک شہر میں فہرست مکمل کر کے اور چندے کو وصول کر کے 1 مارچ سے پہلے مرزا خدا بخش صاحب کے پاس بمقام قادیان بھیج دیں، کیونکہ یہ ڈیوٹی ان کے سپرد کی گئی ہے۔ جب آپ کا روپیہ ماہ فہرستوں کے آ جائے گا تو اس فہرست چندہ کو اس رپورٹ میں درج کیا جائے گا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ ہماری جماعت اس کام کو ضروری سمجھ کر بہت جلد اس کی تعمیل کرے۔ والسلام، راکم مرزا غلام احمد،
از قادیان 10 فروری 1900 خوشخبری 10 فروری کے اشتہار میں یہ خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ رویداد کے ساتھ فہرست اسمائے چندہ دہندگان شائع کی جائے گی، لیکن چونکہ رویداد کی ضخامت بڑھ گئی ہے لہٰذا حضرت امام ہمام ہادی انعام مناسب نہیں سمجھتے کہ فہرست شائع کی جائے۔ بڑی رقوم صرف معدود چند اصحاب کی طرف سے موصول ہوئی ہیں اور باقی بہت قلیل رقوم ہیں، چنانچہ بڑی سے بڑی رقم 150 کی ہے جو نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ کی طرف سے آئی ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی رقم 3 پائی تک ہے۔ چونکہ حضرت اقدس جناب مسیح موعود علیہ السلام روپے کے بھیجنے میں زیادہ توقف پسند نہیں فرماتے ہیں، اس لیے تاریخ مقررہ اشتہار کی انتظار کر کے 500 روپے کی رقم جناب چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب کی خدمت میں ارسال کر دی گئی۔ چنانچہ جو رسید صاحب بہادر موصوف کی طرف سے آئی ہے وہ آگے ہم درج کرتے ہیں، لیکن پیشتر اس کے کہ ہم رسید لکھیں اس امر کا ظاہر کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ حضرت اقدس ان لوگوں پر جنہوں نے اپنی اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق زخمیانوں، بیوگانوں، یتیمان سرکار برطانیہ کی ہمدردی اور امداد کی ہے، بہت ہی خوش ہوئے ہیں، اور مبارکی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے امام برحق کے ارشاد کی تعمیل کر کے نہ صرف اپنے پیر و مرشد کو خوش کیا بلکہ حقیقی مالک الملک اور مجازی حکام کی خوشنودی کے باعث ہوئے، کیونکہ زمین و آسمان کے بادشاہ نے اس کتاب پاک میں جو اہل اسلام کے ہاتھ میں ہے حق اللہ کے بعد حق العباد کے ملحوظ رکھنے کا سخت حکم فرمایا ہے، اور بنی نوع انسان کی ہمدردی کو اپنی خوشنودی اور رضامندی کا سبب ٹھہرایا ہے، خواہ وہ انسان کسی مذہب اور کسی ملت کا ہو، خواہ مشرق کا ہو یا مغرب کا، سب کی ہمدردی کا حکم فرمایا ہے۔ اور پھر جو محسن ہو اور ہمارے حقوق کی حفاظت کرتا ہو اس کی ہمدردی بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اس سرکار برطانیہ سے بڑھ کر کون زیادہ محسن اور خیر خواہ ہے جس نے اسلام والوں کی بہت سے موقعوں پر مدد کی ہے اور خطرناک اور جان کا مصائب سے نجات دے کر کنارے امن و عافیت میں جگہ دی ہے۔ جو چندہ کہ اس غریب جماعت کی طرف سے بھیجا گیا تھا وہ عالی شان گورنمنٹ کے مقابلے میں ایک نہایت ہی قلیل تھا، لیکن اس عالی حوصلہ گورنمنٹ نے اس کو بڑی عزت کے ساتھ قبول فرمایا اور مزید برآں مسرت بھی ظاہر کی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حکام وقت کی خوشی اور غمی میں شریک ہو کر مراتب حاکمانہ و محکومانہ کو مد نظر رکھتے ہیں، اور کیا ہی بلند حوصلہ اور عالی شان ہے وہ گورنمنٹ جو اپنی رعایا کی غریبانہ چندوں اور مبارک بادیوں کو عظمت اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ کیا یہ کم قدر افزائی کی بات ہے کہ 500 کی ذلیل رقم پر جناب نواب لیفٹیننٹ گورنر صاحب بہادر بیلقابے ہی نے خوشنودی کی رسید ارسال فرمائی، اور فتوحات افریقہ جنوبی پر مبارک بادی کی تار دینے پر جناب امام ہمام ہادی انعام کو عالی جناب نواب گورنر جنرل وائسرائے بہادر بیلقابے ہی اور جناب لارڈ صاحب پنجاب نے اپنی اپنی چٹھیات میں مسرت ظاہر فرمائی اور شکریہ ادا کیا ہے۔ بہرحال یہ گورنمنٹ قابل شکر گزاری ہے۔ خدا تعالیٰ اس گورنمنٹ کو جو امن اور آزادی کی حامی ہے دیر پا رکھے اور اس کو آسمانی بادشاہت سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ آپ تینوں چٹھیوں کا ترجمہ ذیل میں درج کرتے ہیں تاکہ ناظرین ان کو پڑھ کر مسرت حاصل کریں۔ چٹھی نمبر 234 از طرف جے ایم سی ڈوئی صاحب بہادر آئی سی ایس قائم مقام چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب، بخدمت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان ضلع گرداسپور مورخہ 26 مارچ 1900 از مقام لاہور۔ صاحب من نواب لیفٹیننٹ گورنر صاحب بہادر کی طرف سے ہدایت ہوئی ہے کہ ہم آپ کو اطلاع دیں کہ جو فیاضانہ عطیہ تعدادی 500 روپے کا
آپ کے اور آپ کے مریدوں کی جانب سے سرکار برطانیہ کے جنوبی افریقہ کے بیمار اور زخمی بھائیوں کی امداد کے لیے بھیجا ہے، وہ پہنچ گیا ہے اور صاحبان کنگ کمپنی کو بمبئی میں بھیج دیا گیا ہے۔ راکم آپ کا نہایت ہی فرما بردار سروینٹ جے ایم ڈوئی، قائم مقام چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب۔ چٹھی نمبر 166، مورخہ 9 مارچ 1900 عیسوی از مقام لاہور، از جانب WR H مرک صاحب CSI قائم مقام چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب، بخدمت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان ضلع گرداسپور۔ صاحب من، مجھے نواب لیفٹیننٹ گورنر صاحب بہادر کی جانب سے ہدایت ہوئی ہے کہ آپ کو اطلاع دوں کہ وہ آپ کو اس مبارکبادی کے عوض میں جو آپ نے ان فتوحات کی نسبت دی ہے جو سرکار برطانیہ کو جنوبی افریقہ میں نصیب ہوئی ہیں، مسرت آمیز شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کا نہایت ہی فرما بردار سروینٹ مرک صاحب قائم مقام چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب۔ چٹھی نمبر 211، از جانب WR H مرک صاحب بہادر CSI قائم مقام چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب، بخدمت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان، مورخہ 21 مارچ 1900 عیسوی از مقام لاہور۔ صاحب من، مجھے اس امر کی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کو اطلاع دوں کہ گورنمنٹ ہند نے بڑی مسرت کے ساتھ آپ کی مبارکبادی کو جو آپ نے سرکار برطانیہ کی ان فتوحات پر دی ہے جو جنوبی افریقہ میں سرکار موصوف کو حاصل ہوئی ہیں، قبول فرمایا ہے۔ آپ کا نہایت ہی فرما بردار سروینٹ مرک صاحب قائم مقام چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب۔ ترجمہ چٹھی انگریزی نمبر 307، مورخہ 18 اپریل 1900 عیسوی، مرزا غلام احمد صاحب ساکن قادیان ضلع گرداسپور کے پاس، رسید بجنسے ہی بذیل چٹھی دفتر حاضہ نمبری 234 مورخہ 26 مارچ 1900 عیسوی بھیجی جائے۔ بحکم صاحب انڈر سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب، دستخط صاحب انڈر سیکرٹری، ترجمہ رسید انگریزی ڈی نمبر 1438، لارڈ میئر کافنڈ، جو ٹرانسوال کی بیواؤں، یتیموں اور زخمیوں کی امداد کے لیے قائم کیا گیا ہے، از مقام بمبئی، مورخہ 31 مارچ 1900 عیسوی، مرزا غلام احمد ساکن قادیان ضلع گرداسپور اور اس کے مریدوں کی طرف سے ایک رقم تعدادی 500 روپیہ موصول ہوئی۔ چندہ حاضہ جو مذکورہ بالا فنڈ کے لیے ہے، بسبیل مناسب رائٹ آنریبل لارڈ میئر صاحب بہادر کی خدمت میں مرسل ہو۔ دستخط خزانچی کنگ کمپنی، مرتبہ مرزا خدا بخش از قادیان۔ قصیدہ مولوی عبداللہ صاحب کشمیری۔ حمد بھی ہے مر جناب حضرت پروردگار، آنکہ در ہر مظہر شد حسن رویش آشکار، بر مظاہر از صفات خویشتن پرتو فگند، بہر تکمیل وجود با بروئے روزگار، در وجود و در بقا ہم در قیام زندگی، حسب حاجت داد مارا جمله سامان بے شمار، ہرچه می بایست مارا بهر جسم و نیز جان، خود مهیا کرد از رحمت پی ما کردگار، آفتاب و ماه پروین این زمین و آسمان، خرد و پوش دل پسند و میوه های خوشگوار، این هوای خشک هر دم می وزد از لطف او، این همی گلزار و لاله آبهای آبشار، این همی از رحمت و از لطف ذات کبریا، به عنایاتش زمانه می شود تاریک و تار، در حقیقت هر ثنای ذات حق را می سزد، آنکه خوبی های لطفش هست بهر بے کنار، از سر فضل و عنایت حکمت و شان بلند،
در مظاهر جلوه گر شد رحمتش بر روزگار. از ربوبیت رخ خود وانمود از مظهری، تا که گردد بهر جسم و جان ما او فیضبار. این وجود والدین ذله ز رب الناس هم، زین سبب فرزند را مادر گرفته در کنار. از پی تکمیل اخلاق بشر نکته شنو، بر مظاهر کن نظر یادار ذات کردگار. شکر یزدان است شکر مظهر الطاف او، از سر ایمان من لم یشکر الناس یاد آر. گفت حق ای مؤمنا با والدین احسان کنید، زین حقیقت راز احسان بر جهان شد آشکار. رهنمای دین و توحید خدای لم یزل، از پی ارواح معشود مظهر پروردگار. این زمان آن آفتاب از مطلع هندوستان، سربر آورده به عالم چون خور نصف النهار. چون ز من آید ثنای آن شه عالی جناب، من چه دانم وصف حسن روی آن عالی تبار. سید ما رهبر ما پیشوای ملک دین، عاشق روی محمد هر زمان شوریده وار. میدمد از روی پاکش بو دلدار ازل، از سر گیسو مشکینش وزد مشک تتار. بر جهان رخشید چون این نیر عالم فروز، آب حیوان بحر ایمان شد روان در جوی بار. از نسیم نور ایمان تازه شد گلزار دل، بر دماغ پاک طبعان می وزد باد بهار. در گلستان محمد ناله زد این عندلیب، باغ دین ویران گشته بازش آورده بهار. بلبل در روضه قدس است این فرخنده خوب، از فغانش قدسیان را چشم دل شد اشکبار. در مقام قرب یزدان پای او بالا رسید، از می عشق محمد شد ز خود به اختیار. حق به نعمتهای خویشش در جهان ممتاز کرد، شد وجی درگاه آن عالم ذو اقتدار. در مقام قادیان از آسمان آمد فرود، بر زمین مرده بارید این زمان ابر بهار. از پی تصدیق او از آسمان آمد ندا، مهر و ماه رمضان نیز نجم تاجدار. عیسی فرخ سیر هم مهدی آخر زمان، آمده از بحر تردید خیال کارزار. از پی سرکوبی این غازیان جنگجو، آنکه شد اسلام از کردارشان بس شرمسار. این امام وقت آمد تازه صدق و راستی، راز ایمان بر جهان می نماید آشکار. گفت ملک الناس در قرآن خدای ذوالمنن، این اشاره هست ظاهر بر وجود شهریار. در جهان بحر خلایق بادشاهی دادگر، از عنایات خدا شد ذل لطف کردگار. هر که شکر شاه عادل را نمی آرد بجا، منکر آلای حق باشد ذلیل و نیزخوار. نبی پاک باز و تاجدار انبیا، عهد کسری را عطا فرمود عز و افتخار. نیکویی با نیکوان فرموده ذات کریم، بدروی سازو به نیکان بد سگال و بد شعار. حق شناسی فرض باشد بهر مخلوق خدا، کافر آلای حق ماوای او بیس القرار. الغرض در عهد پاک این شه هندوستان، آنکه از احسان او باد خزان را شد بهار. هر طرف گسترد ظل معدلت این سلطنت، این زمان آمد به دنیا نیز مهدی کامگار. هست گارمنت بر ما سایه یزدان پاک، یاد باید کرد عهد ظالمان نابکار. هر که وارد عهد سکه ظلم اوشان در نظر، تا چه می کردند جور و هم ستمها به شمار. آفته برپا همین شد از پی بانگ نماز، از پی یک گاو مردم را بسوزنده بنار.
از تظلم هایشان دنیا شب تاریک بود، ناگهان آمد ز مطلع پادشاه نوربار. این مبارک سلطنت چون سایه بر ما افگند، ناگهان از لطف حق شد لیل ما مثل نهار. شد مهیا امن و دولت از وجود سلطنت، از پی ایوان ز بالا نیز آمد شهسوار. آن خداوندش پی اتمام حجت از سما، داد گنجه از معارف نیز تیغ آبدار. از سنان آسمان دجال عور را بکشت، شد مسیر آدم یک چشم چون دارالبوار. کشته شد از تیغ بران لیکرام بدگوهر، آریا بد سیرزام روز از حق شرمسار. بهر امداد وکیل بد زبان طاقت نبود، در وجود مرده آن ایشر به اختیار. از درخت روزه قدس است شاخی این جوان، باغبانش آب داده شد درخت میوه دار. از حماقت میزند هر کو که بر پایش تبر، پای خود را بشکند جانش همی سوزد به نار. در جبینش نور حق تابد مدام از راستی، موی مشکین بوی او شد در جهان عطربار. در دلم جوشد ثنای آن مه بدرالدجی، لیک در گفتن نیاید شرح بحر بیکنار. این غلام آن شه خوبان که نامش مصطفی، آن که از توحید یزدان زد تبر بر پایدار. کرد ثابت بر جهان عجز بت نصرانیان، میت دیر نیروی خود نمود از خانیار. عندلیب خوشنوا در روضه قدس و جلال، ناله زن از عشق یزدان آمده بر شاخسار. پهلوان آسمانی با کمال عز و شان، قدسیان در خدمت او بر یمین و بر یسار. کارهای طاقت حق از خدای وانمود، بردریده پردهای منکرین جیف خار. کس به میدانش نمی آید برون بهر دغا، دشمنا آو کنه و جاگزین در کنج غار. بر در و دیوار عالم سخت لرزه افتاد، چون به میدان وقایک نعره زد این نامدار. صدر بزم و پیشوا رهنمای مومنین، از پی تایید دین آمد نشان استوار. از فیوز آسما آراسته دارالامن، شد منور خلق و عالم نیز از گرد و جوار. از سر صدق و صفا شد خیرخواه سلطنت، نه به مکر و چاپلوسی بل به حکم کردگار. زان که فرموده است یزدان نیکویی با نیکوان، زین سخن پیچد سر خود جاهل شفته کار. جاهل مسجد نشین بر ما ملامت می کند، از برای خیرخواهی با شهان با وقار. ما نمی ترسیم از غوغای این سگ سیرتام، از نفاق و بدروی داریم شرم و ننگ و عار. از خدا خواهیم اقبال شه هندوستان، با چنین ناپاک طبعان جهان ما را چه کار. یا اله الناس هر دم جسته می باید پناه، از زیان دشمن جانی که باشد مثل مار. ای خدای ملک و عالم به پناه صادقان، بر زمین راست بازان ابر رحمت را ببار. آن خبیثانی که پیچیدند از حق روی خویش، آتش افشان بر سرشان بیخ ناپاکان برآر. کن نظر بر حال زارم از عنایت ها نواز، از می عشق امام عالمم مخمور دار. آن مسیح قادیانی عاشق خیرالبرا، رحمت حق بر روانش باد اندر هر دو دار.